علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ تو حسین کی ولادت کے دن گریا ہے، اور خود جب حضور کا وقت آخر تھا تو حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حضور نے اپنے سینے پر حسین کو سلایا ہوا تھا۔ بالکل حضور کا وقت آخر ہے، گویا 28 صفر المظفر کی جو حضور کی تاریخ وفات یا شہادت ہے اس سے قریب قریب کا یہ واقعہ ہے کہ آخری لمحات ہیں اور حسین کو اپنے سینے پر سلایا ہوا تھا اور سینے سے لگایا ہوا تھا، اور زار و قطار حضور کی چشمائے مبارک سے آنسو جاری تھے جو رخسار مبارک پر بہ رہے تھے، اور بار بار حسین کو اپنے سینے سے لگا کر کہتے جاتے تھے مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، یعنی کہاں میرا حسین اور کہاں یزید ملعون۔ اور اس وقت امام حسین علیہ السلام کی مصائب پر شدت سے گریہ کی امام حسین کے مصائب پر سرکار ختمی مرتبت نے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بے ابی انت و امی، یہ عجیب جملہ ہے مولا کا امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہا اے حسین میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علی جیسا امام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب حسین کی ولادت ہوئی اور حضور رونے لگے تو بی بی نے سوال کیا تھا کہ بابا آپ کی گریہ کا سبب کیا ہے، اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ حسین ایک دن ایسے قتل ہو جائے گا کہ وہ عطشاناً وحیداً فریداً غریبا، حسین پیاسا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا، بے کس بھی ہوگا، بے یار و مددگار ہوگا۔ اس وقت روایت یہ بیان کرتی ہے، لیکن جب وضع حمل ہو تو بہرحال کم سے کم 2 سے 3 دن تک تو آرام دیا جاتا ہے خاتون کو، لیکن بی بی بستر پر موجود تھیں، تشریف فرما تھیں، وہ زمین پہ بیٹھ گئیں، اور زمین پہ بیٹھ کر بی بی حسین پر رونے لگیں۔ پتہ چلا فرش عزا پر جو ہم زمین پہ بیٹھ کر روتے ہیں نا، یہ سنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اس وقت بی بی نے یہ کہا کہ جی آپ آزاد ہیں، جیسے چاہیں حسین پہ گریہ کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ اب وہ ایام آ رہے ہیں کہ جو گریہ نہ کر پائے اسے خدا سے دعا مانگنی چاہیے، پروردگار میرے اعمال میں کون سی ایسی کمی رہ گئی تھی کہ میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ میں حسین پر رو نہ سکا۔ وہ کیفیت تو ہے ہی کہ جب حسین دنیا میں تشریف لا اور اس وقت بی بی نے زمین پر بیٹھ کر حسین کے لیے گریہ کیا، اور پھر وہ معروف سوال کہ بابا حسین کو قتل تو کر دیا جائے گا لیکن کیا حسین پر کوئی رونے والا ہوگا؟ اور اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ ایک قوم ایسی ہوگی کہ جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، اور جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پر، اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر، اور جس کے بچے تیرے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گریہ کریں گے۔ خود سیدہ کونین کہ جب بطن اثر میں تھے امام حسین علیہ السلام، اس وقت کی روایت ہے کہ امام حسین کلام کرتے تھے اپنی ماں سے، یقول فی بطن ام فاطمہ، اپنی ماں کے بطن میں وہ امام حسین علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنی ماں سے کہ یا امہ انا العطشان، اے میری ماں میں بہت پیاسا ہوں، یا امہ انا العریان، اے میری ماں میرا لباس لوٹ لیا گیا ہے۔ اور اگلا جملہ اب تک اگر پہنچ پائے تو مصائب کی کیفیت اس سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتی کہ جو بچہ شکم مادر میں اپنی ماں سے کہہ رہا ہو کہ یا امہ انا السحقان، اے میری ماں میں وہ ہوں کہ جس کا لاشا پیسا جا رہا ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور اس وقت بی بی ام سلمہ کے پاس سیدہ کونین تشریف لائیں اور فرمایا کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے کبھی مجھ سے کہتا ہے کہ اے میری ماں میں پیاسا ہوں، کبھی کہتا ہے کہ اے میری ماں میرا لباس لوٹ لیا گیا ہے، کبھی کہتا ہے کہ اے میری ماں میرا لاشا پامال ہو رہا ہے اور لاشا پیسا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بی بی ام سلمہ تشریف لے گئے رسول اللہ کے پاس، اور حضور نے بیان کیا کہ اے ام سلمہ میرا یہ نواسہ وہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جس کی صبح کو حسین بہت پیاسا ہوگا۔ ترتیب بھی آپ ملاحظہ فرمائیے یا امہ انا العریان، یہ اصل کے وقت حسین کہتے تھے کہا اے ام سلمہ میرا نواسہ یہ ایک عصر ایسی آئے گی کہ حسین کا لباس لوٹ لیا جائے گا۔ یا امہ انا السحقان، یہ شام کے وقت حسین کہتے تھے کہ اے ام سلمہ ایک شام ایسی آئے گی کہ حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا۔ خود سیدہ کونین نے بے انتہا گریہ فرمایا اپنے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ مجھے
ہر معصوم سے ایک ایک جملہ پڑھنا ہے فقط، اور گویا یہی ایک طرح سے مجلس ہو جائے گی. کچھ باتیں اور عرض کروں گا. حسن مجتبیٰ جب خود انہیں زہر دیا گیا اور ان کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، اور حسین اپنے بھیا حسن پہ بہت گریہ فرما رہے تھے، تو حسن مجتبیٰ نے جواب دیا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کی جیسی مصیبت کا دن ہے، ویسے کسی مصیبت کا دن نہیں ہوگا. یہ امام حسن علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، گویا آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر رہتی قیامت تک ہر گزرتے ہوئے دن کو دیکھا امام معصوم حجت خدا نے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہے. لہٰذا ہر دن نہ عاشور ہے، نہ ہر سرزمین کربلا معلیٰ ہے، نہ کوئی دن عاشور جیسا ہے، نہ کوئی زمین کربلا جیسی ہے، بلکہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقط حسین کا دن، عاشور کا دن وہ ہے. اللہ اکبر، کہ اس جیسا دن آدم سے لے کر تا قیامت تک وجود نہیں رکھتا. خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انا عبرۃ کل مؤمن. مجھے ایک ایک معصوم کا جملہ پیش کرنا ہے. حسین نے اپنے لیے بھی تو فرمایا نا، اور آپ کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ گواہ ہے. حسین کا یہ جملہ آپ کی صدائیں اس پر گواہ ہیں. انا عبرۃ کل مؤمن، مولا حسین نے فرمایا میں ہر مومن کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو ہوں. لا یذکرونی مؤمن الا بکا، کوئی مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر اس کے سامنے جب ذکر کیا جائے گا الا بکا، اگر وہ مومن ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. میرے مولا زین العابدین سید الساجدین نے ارشاد فرماتے بیمار کربلا ہے، اب تک کے مصائب کا شاید سب سے سخت جملہ یہ ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا انا ابن من قتل صبرا وکفی بذلک فخرا، کہ میں اس کا فرزند ہوں جسے قتل صبر کیا گیا. قتل صبر کسے کہتے ہیں؟ جا کر عربی لغات میں دیکھیے گا. قتل صبر کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کسی کو قتل کر دینا، ایک ہے قتل صبر. مثال دیتا ہوں، باقی کھل کر تو اس وقت مجال نہیں اور ہمت بھی نہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں، لیکن مثال یہ ہے قتل صبر کی کہ جیسے اگر کوئی پرندہ ہو اور وہ ایک قفس میں ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اسے چاروں طرف سے خنجر مارے جائے. اسے قتل صبر کہتے ہیں. شکنجے میں لے کر چاروں طرف سے وار کر کے کسی کو قتل کر دینا، اسے قتل صبر کہتے ہیں. امام سجاد نے کہا انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا فرزند ہوں جسے قتل صبر کیا گیا، یعنی چاروں طرف سے لعینوں نے گھیر کر اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین پر خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام جس کی صدائیں جتنی بلند ہو جائیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں عرض کرتا ہوں یہ بھی خاص مومن کی علامت ہے، اور امام نے دعائے رحمت کی ہے ان آوازوں پر جو حسین کے نام پر بلند ہوتی ہے. انا ابن من قتل صبرا، فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جیسے عام طریقے سے نہیں مارا گیا، اسے قتل کیا گیا گھیر کر لعینوں نے، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں خنجر، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں پتھر. وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا، اللہ اکبر. امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اس پر فخر ہے ہمیں کہ ہماری شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہوئی. امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ عوض الحسین من قتل، اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض بلند ترین مقامات عطا کیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ الشفاء فی تربتہ، کسی اور خاک میں اللہ نے شفا کو نہیں رکھا، لیکن الشفاء فی تربتہ، اللہ نے حسین کی خاک میں شفا کو رکھا ہے. الاجابۃ تحت قبتہ، اللہ نے حسین کی گنبد کے نیچے دعاؤں کی قبولیت کو رکھا ہے. الامامۃ فی ذریتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شہادت کا صلہ حسین کو یہ عطا کیا ہے کہ حسین کی ذریت میں امامت کو رکھا ہے، حسین کی نسل میں امامت ہے. امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں ابن وہب سے روایت ہے کہ میں پہنچا مولا کے پاس تو مولا مصلی عبادت پڑھتے اور سجدے میں دعائیں مانگ رہے تھے زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے. اور پھر امام کہتے جاتے تھے کہ پروردگار وہ چہرے کہ جو سورج کی تفش سے متغیر ہو گئے، جن کے رنگ، ان پر رحم فرما. وارحم تلک الاعین، جب ایک زائر پہنچتا ہے، آپ نے محسوس کی ماشاءاللہ کتنے زائرین اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ شریک ہیں. جب نجف سے کربلا ہم چلتے ہیں تو بہرحال سورج کی تپش کی وجہ سے چہرے کا رنگ کچھ متغیر ہو جاتا ہے.
فکر نہ کیجئے. امام صادق علیہ السلام نے کہا پروردگار تو ان چہروں پر رحم فرما کہ جن کے رنگ متغیر ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں جب وہ قبر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت پر آتے ہیں. پھر کہا وارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا, اور تو ان آنکھوں پر رحم فرما کہ جن سے جب آنسو بہتے ہیں رحمتا لنا, ہماری محبت میں اور ہماری رحمت میں. وارحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا, پروردگار تو ان دلوں پر رحمت نازل فرما کہ جو ہمارے مصائب کو سن کر جل جاتے ہیں. وارحم الصرخۃ التی کانت لنا, پروردگار تو ان چیخوں پر اور فریادوں پر رحمت نازل فرما ہمارے مصائب کو سن کر بلند ہوتی ہے. عزیزوں, استقبال ایام عزا کے حوالے سے یہ گفتگو ہے. محرم میں فقط رونا نہیں ہے بلکہ فریاد کر کے رونا ہے. اگر کوئی گھٹ گھٹ کر رو رہا ہے تو ابھی مکمل طور پر وہ عزائے حسین حق ادا نہیں کر رہا, اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ وارحم الصرخۃ التی کانت لنا, تو ان چیخوں پر اور فریادوں پر اور آہوں پر رحمت نازل فرما کہ جو حسین کے مصائب میں بلند ہوتی ہے. عزیزوں, یہ میرا جگر جانتا ہے کہ میں کیسے ان مصائب کو اپنے اوپر تحمل رکھتے ہوئے ان جملوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ 14 معصومین کے 14 کلام سے استقبال ایام عزا اس کا آغاز ہو جائے. امام کاظم علیہ السلام کے لیے میں 7ویں امام تک پہنچ گیا. ان کے فرزند فرماتے تھے کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا, جیسے ہی محرم داخل ہوتا تھا, محرم کا مہینہ آتا تھا, کوئی میرے بابا کو کبھی ہنستا ہوا دیکھتا ہی نہیں تھا. دیکھیں, یہ عاشور کے دن کی بات نہیں ہو رہی, شام غریبہ یا 40 کی بات نہیں ہو رہی. جب محرم آتا تھا, پورا ماہ محرم, ہم تو چونکہ تقاضۂ بشریت ہے لہٰذا مجلس سے پہلے ہے, مجلس کے بعد ہے, کبھی تبرک میں ہے, کبھی نیاز میں ہے, ویسے ہی عام حالات میں کبھی دل اس طرف متوجہ نہیں ہوتا, طبیعتیں اس طرف مائل نہیں ہوتی, اور کبھی چہرے پر ہو سکتا ہے کسی مومن کے محرم میں بھی مسکراہٹ آ جائے. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب محرم داخل ہوتا تھا کوئی میرے بابا کو ذرہ برابر بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا. امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ان یوم الحسین اقرح جفوننا, حسین کے غم میں ہم اتنا روئے ہیں کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں. امام معصوم کا کلام ہے جہاں مبالغے کی گنجائش نہیں ہے. ان یوم الحسین اقرح جفوننا واسبل دموعنا, اور ہم حسین کے غم میں اتنا روئے ہیں کہ گویا سبیل جاری ہے آنسوؤں کی. اسبل دموعنا, فقط چند آنسو نہیں, گویا آنسوؤں کی سبیل جاری ہے ہماری آنکھوں سے. امام جواد علیہ السلام کہتے ہیں کہ ما بقت السماء علی احد بعد یحیی بن زکریا الا علی الحسین, آسمان یحییٰ کی شہادت کے بعد, حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی پر نہیں رویا سوائے حسین ابن علی کے. فإنها بقت 40 یوما, 40 دن تک آسمان حسین کی شہادت پر روتا رہا تھا, آسمان سے خون برستا رہا تھا. کئی مقامات بنص حدیث امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. یہ ہے حسین, سمجھ میں آ گیا حسین کا مقام, حسین کے مصائب پر رونا. یہ تمام معصومین ہیں جن کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امام علی نقی علیہ السلام میں 10ویں امام تک پہنچ گیا. 9ویں امام نے کہا کہ یحییٰ کے بعد کسی کی شہادت پر آسمان نہیں رویا سوائے حسین ابن علی کی شہادت کے. 40 دن تک حسین کی شہادت پر آسمان روتا رہا. بلکہ روایت میں اس طرح سے ہے کہ بیت المقدس تک جب پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر سے خون برآمد ہوتا تھا. یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اہتمام ہے کہ جب بظاہر اس وقت کوئی عزادار نہیں تھا حسین, تو اللہ نے اہتمام رکھا تھا کہ آسمان بھی عزادار ہے, زمین بھی عزادار ہے, پتھر سے بھی خون برآمد ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت میں ہے کہ قتل حسین کے بعد عزاداری کبھی رک نہیں سکتی, وہ کسی بھی کیفیت میں ہو جاری و ساری رہے گی. اگر اس وقت کوئی عام انسانوں میں عزادار نہیں ہے تو اللہ نے آسمان و زمین کو حکم دیا تھا کہ حسین کے لیے روتے رہے. امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام تک میں آ گیا. ابو ہاشم جعفری سے کہتے ہیں, مریض تھے امام, کہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی کو بھجواؤ کربلا اور میرے لیے دعا کروانا وہاں حائر حسینی پر. یہ سارے کلمات پڑھنا اس لیے بھی بڑے سخت ہیں کہ اس وقت کربلا کے راستے بظاہر مسدود ہیں اور زائرین بے انتہا تڑپ رہے ہیں, بالخصوص جو ہر سال زیارت کے تشریف لے جاتے ہیں عاشور 40 پر. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کسی کو بھجوانا کربلا تاکہ میرے لیے وہ دعا کرے. علی بن بلال سے ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مولا نے یہ کہا ہے کہ
کسی زائر کو بھجوانا حائر حسینی میں ان کے لیے دعا کرے. تو علی بن بلال یہ کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری سے کہ کیا تم نے صحیح سنا ہے؟ اس لیے کہ امام علی نقی تو خود حائر حسینی ہے, وہ تو خود اپنے زمانے کے حسین ہیں. وہ کسی اور سے کیوں کہیں گے کہ وہ جائیں ان کے لیے کربلا میں دعا کریں؟ اور اس وقت امام علی نقی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہاں, جیسے رسول اللہ کا مقام, یقیناً رسول اللہ کی عظمت بلند ہے حجر اسود سے اور خانہ کعبہ سے, لیکن وہ وہاں پہنچتے تھے اور وہاں پہنچ کر دعا کرتے تھے, اس لیے کہ اللہ نے زمین پر کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں کہ ان مقامات پر اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ مومن کا نام لے کر دعا کی جائے. انہی مقامات پہ سے ایک کربلا معلیٰ ہے. تو جب وہاں پہنچنا تو میرے لیے دعا کرنا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامات ہیں, ان میں سے ایک علامت زیارت روز اربعین. میں نے 14 معصومین میں سے 13 معصومین کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. ایک جملہ حسین کے لیے فقط, تاکہ اپنے کلام سے نہیں معصومین کے کلام سے استقبال ایام عزا ہو سکے. اور حضرت حجت, آخری حجت خدا معصوم, دیکھیں ہم حسین کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اے مولا حسین آپ پر سلام ہو, آپ کے فرزند علی اکبر پر سلام ہو, آپ کی اولاد پر سلام ہو, آپ کے اصحاب پر سلام ہو. لیکن حضرت حجت جب اپنے جد حسین کو سلام کرتے ہیں تو وہ حسین کے ہر جز کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. کہتے ہیں السلام علی الشیب الخضر, حسین کی اس داڑھی پر سلام کے جو خطاب شدہ تھی. السلام علی الخد الطریب, حسین کے ان رخساروں پر سلام کے جن پر کر وقت کی خاک. السلام علی المقطوع بالوتین, سلام اس پر جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا. سلام اس پر کہ جس کے اعضاء کو اس کے جسم سے جدا کر دیا گیا. سلام اس سر پر جس کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. عزیزوں یہ ہے حسین. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مانا, جدھر حق ہے